بسم اللہ الرحمن الرحیم نہم کلاس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آج موضوعاتی مطالعہ اللہ تعالیٰ کی محبت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اطاعت، ختم نبوت شروع کر رہے ہیں۔ اس میں سے پہلا لانگ سوال، اللہ تعالیٰ کی محبت سے کیا مراد ہے، یہ ہم پڑھنے لگے ہیں۔ اس میں انشاءاللہ کوشش کروں گا شارٹ اور مروزیوں کے نشان کے ساتھ بتاتا رہوں گا، لیکن آپ کو پتہ ہے میری عادت ہے جب مکمل جو ہے نا چیپٹر مکمل ہو جائے گا پھر انشاءاللہ آپ کو سوالاً جواباً جو باتیں ہوں گی ساری چیزیں وضاحت سے بتا دیں گے۔ ابھی آپ پیراگراف پڑھیں اور توجہ کریں۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و اطاعت انسان جب اپنے وجود اور کائنات کے ان گنت مظاہر پر غور کرتا ہے، یعنی بے شمار ان گنت مظاہر یعنی بے شمار اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نعمتیں ہیں ان پر غور کرتا ہے، تو اسے یہ دریافت کرنے میں کوئی دقت محسوس نہیں ہوتی کہ کوئی قدرت رکھنے، پرورش کرنے اور حکمت و دانائی والی ذات ضرور موجود ہے جو ان تمام پر حکمران ہے، یعنی پوری کائنات جو چلا رہی ہے اور انہیں قوت عطا کر رہی ہے اور بڑھنے کی صلاحیت بخش رہی ہے کہ وہ قدیر ہے، خالق ہے، رب ہے، حکیم بھی ہے کہ اس قدر وسیع کائنات کو حکمت سے چلا رہا ہے۔ انسان سوچتا ہے، اب یہ وجود باری تعالیٰ کے بارے میں عقلی دلیل، یہ شارٹ سوال ہے، بڑا اہم سوال ہے، یہاں سے اس کا جواب شروع ہو رہا ہے۔ انسان سوچتا ہے کہ جب ایک کرسی، ایک میز اور ایک مٹی کا پیالہ بھی بغیر کسی بنانے والے کے تیار نہیں ہوتا، تو یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، یہ سورج، یہ انسان اور اس کے وجود میں یہ بے شمار قوتیں بھی تو کسی خالق کی قدرت، رحمت اور حکمت سے پیدا ہوئی ہوں گی۔ یہ قدرت اور حکمت اس کے وجود کے لیے دلیل بھی ہے اور اس کو تسلیم کرنے سے حیات انسانی اور وجود کائنات کا درست ادراک بھی حاصل ہوتا ہے، یعنی درست ادراک یعنی درست سمت بھی حاصل ہوتا ہے۔ یہاں تک آپ نے اس شارٹ کو مکمل کرنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے جس کی تخلیق کے جلوے ہر جگہ نمایاں ہیں، یہاں تک آپ نے مکمل کرنا ہے۔ انسان سوچتا ہے سے لے کر ہر جگہ نمایاں ہیں تک توحید باری تعالیٰ کے بارے میں عقلی دلیل، اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے وجود کے بارے میں عقلی دلیل ہے یہ۔ اب آگے ایک سوال ہے، انسان کی عظمت کس چیز میں ہے؟ شارٹ سوال ہے، انسان کی عظمت کس چیز میں ہے؟ یہ لکھا ہوا ہے، انسان کی عظمت اسی میں ہے یا اس چیز میں ہے کہ وہ اپنے خالق کو تسلیم کرے، اس کی محبت میں سرشار رہے، اس کے احکام پر عمل کرے۔ قرآن مجید نے اسی جانب اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم۔ یہ آیت کا حوالہ بھی آپ دیں گے، اے لوگو اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا عبادت کرو، ربکم اپنے اس رب کی، الذی جس نے، خلقکم تم کو پیدا کیا۔ یہاں تک آپ مکمل کریں گے۔ اس کے بعد اس آیت کا ترجمہ علیحدہ بھی وہ دے سکتا ہے، کہہ سکتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم کا ترجمہ کریں، سورۃ البقرہ آیت نمبر 21 ہے، ایسے بھی کہہ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، آپ نے خیال کرنا ہے اور اس کا لفظی معنی کے ساتھ اس کا ترجمہ بھی تیار کرنا ہے۔ آگے بڑا اہم ترین شارٹ سوال ہے، اس میں 3-4 مروزیاں بھی بڑی اہم ہیں، توجہ کرنی ہے۔ عبادت اور بندگی کا تقاضا کیا ہے؟ ٹھیک ہے، یہی بات میں نے آپ کو اوپر والی بات میں کی ہے کہ عبادت اور بندگی کے بارے میں ایک آیت کا ترجمہ کریں، ایسے کہہ سکتا ہے جو اوپر لکھی ہوئی یا ایھا الناس۔ ٹھیک ہے، مکمل آیت۔ اب یہ شارٹ سوال ہے، اب عبادت اور بندگی کا تقاضا کیا ہے؟ عبادت اور بندگی کا تقاضا کیا ہے؟ اس کا جواب بنے گا، عبادت اور بندگی کا تقاضا ہے کہ پیدا اس نے کیا تو حکم بھی اسی کا مانو، یعنی اس میں اسی کی طرف اشارہ آئے گا۔ ٹھیک ہے، اور آنکھ اس نے دی تو اس کی رضا کے مطابق دیکھو۔ ٹھیک ہے جی، یہ پوائنٹ بنانا ہے۔
کان اس نے عطا کیے تو اس کے فرمان کے مطابق سننے کی عادت ڈالو۔ یہ آپ نے پوائنٹ بنانا ہے بھائی، خیال کیجئے گا۔ اور سوچنے کی قوت اس پروردگار ہی کی عطا کرتا ہے، تو ہر لمحہ اس کی ذات، قدرت، اس کے احکام پر غور کرو۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی محبت سے کیا مراد ہے؟ یا اللہ تعالیٰ کی محبت کے بارے میں مختصر چند سطور لکھیں جی۔ ایسے کہہ سکتے تو یہ آپ یہاں سے چند ایک باتیں لکھ سکتے ہیں جیسے لائنیں لکھی ہوئی ہیں۔ اچھا، اب دیکھیں سوچ کا درست زاویہ محبت الہی کی دعوت دیتا ہے۔ بڑی اہم مرودی ہے، سوچ کا درست زاویہ کس چیز کی دعوت دیتا ہے؟ محبت الہی کی۔ یہ شارٹ بھی ہے اور مارودی بھی بنتی ہے، اس کا خیال کیجئے گا کہ کسی کا ایک معمولی حسن سلوک ساری عمر کہ احسان مندی کا باعث بنتا ہے، تو جو زندگی بخشتا ہے اس کے لیے ساری عمر محبت کے جذبے پروان کیوں نہ چڑھیں۔ مطلب ایک آدمی ہمارے اوپر احسان کرے دنیا کا، تو ہم پوری زندگی اس کے احسان جتلاتے رہتے ہیں کہ یار اس نے میرے اوپر احسان کیا تھا، اور اللہ پاک نے ہم پر کتنے احسان کیے ہیں، بے شمار کیے ہیں۔ ہم ایک احسان کا بھی پوری زندگی شکر ادا کریں تو اس کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ سمجھ آ گئی بات؟ اس لیے یہاں یہ بات واضح کی جا رہی ہے کہ ہم یہ زیادہ مستحق جو ہیں شکر ادا کرنے کے اللہ پاک ہے، ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ ٹھیک ہے جی، اسی کا احسان مانیں۔ اب آیت ہے محبت سے متعلق، بڑی اہم آیت ہے اور یہ کئی بار آ چکے ہیں ترجمے کے لیے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، سورۃ البقرہ کی 165۔ جو لوگ، ترجمے پہ توجہ کیجیے گا، جو لوگ ایمان لے آئے وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے ہیں۔ اس آیت کا ہی ترجمہ ہے۔ محبت الہی کے بارے میں ایک آیت کا ترجمہ کریں تو یہ ترجمہ ہوگا جو لوگ ایمان لے آئے وہ اللہ تعالیٰ سے بہت محبت کرنے والے ہیں۔ آگے، ایمان کی تکمیل محبت کے بغیر ممکن نہیں۔ یہ بڑی مرودی ہے، اہم۔ ہاں جی، ایمان کی تکمیل ممکن نہیں محبت کے بغیر۔ یہ محبت الہی بھی کہہ سکتا ہے، ورنہ محبت کے بغیر، کیونکہ جس عمل میں محبت کی کار فرمائی نہ ہو وہ کھوکھلا اور بے توفیق ہوتا ہے۔ یہ بھی مرودی ہے، جس عمل میں محبت کی کار فرمائی نہ ہو وہ بے توفیق ہوتا ہے، یا وہ ہوتا ہے کیا؟ کھوکھلا اور بے توفیق۔ یعنی جس میں اللہ کی محبت نہ ہو، نبی علیہ السلام کی محبت نہ ہو جس عمل میں، وہ عمل کسی کھاتے کا نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ سوائے دکھلاوا کے۔ کہا جاتا ہے کہ محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا ہے اس کا فرما بردار ہوتا ہے۔ ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ ایمان کا تقاضا، یہ شارٹ ہے جی، ایمان کا تقاضا ہے کہ اللہ سے محبت کی جائے، اور اللہ تعالیٰ سے محبت کا تقاضا اس کے احکام کو دل سے تسلیم کیا جائے اور پوری دل جمعی سے ان پر عمل کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے ہر دور میں، یہاں تک بیٹے آپ مکمل کر لیجئے گا، اللہ تعالیٰ سے محبت کی جائے، اللہ تعالیٰ سے محبت کا تقاضا ہے کہ اس کے احکام کو دل سے تسلیم کیا جائے اور پوری دل جمعی سے ان پر عمل کیا جائے۔ یہاں تک شارٹ ختم ہو گیا ہے، یہ والا ایمان کے تقاضے والا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے ہر دور میں انسان کی رہنمائی کے لیے انبیاء علیہم السلام مبعوث فرمائے۔ یہ مرودی ہے جی، بڑی اہم۔ ہر زمانے میں ہر انسان کے رہنمائی کے لیے کن کو بھیجا جی؟ انبیاء علیہ السلام کو، نبیوں کو، اور ان پاک لوگوں کو اپنے احکام کتابوں یا صحیفوں کو شکل میں عطا فرمائے۔ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلہ ہدایت کے آخری پیغمبر ہے۔ یعنی آخری نبی کون ہے؟ حضور پاک۔ اور آخری کتاب کون تھی؟ قرآن مجید۔ یہ لکھا ہوا ہے آپ پر کون سی کتاب نازل ہوئی؟ قرآن مجید، جو آپ پر نازل کیا گیا۔ اور دائمی ہدایت کی کتاب، دائمی کا مطلب ہے ہمیشہ کے لیے، قیامت تک کے لیے، یہ قرآن مجید ہی ہے۔ اور انسان کی فلاح کے لیے آخری پیغام عمل ہے، کون سا؟ قرآن مجید، جس پر عمل پیرا ہو کر دنیا میں کامیابی اور آخرت میں نجات حاصل کی جا سکتی ہے۔ یہاں تک عزیز طلباء آپ نے لانگ سوال نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی محبت سے کیا مراد ہے، مکمل کر لیا۔ مزید ہیڈنگیں اور شارٹ جو ہیں آپ کو وضاحت سے بتا دیں گے۔ کم سے کم 7 سے 8 ہیڈنگ کا انتظام لازمی کیجیے گا۔ جو آپ کو اس میں شارٹ بتائیں وہ ہیڈنگ بھی بن سکتی ہے۔ مزید آپ کو چیپٹر کے آخر میں جو اس کے تقریباً 38-39 شارٹ ہیں انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے، پھر ان میں سے بھی آپ ہیڈنگ اٹھا لیجیے گا۔ اللہ پاک میرا اور آپ کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔